نے شاہین کے بارے میں کیا کہا تھا، اقبال کا تصور انسان کیا تھا، اقبال کائنات اور خالق کائنات کے تعلق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جینڈر ایشوز پر کیا کہتے ہیں، یہ باتیں ہمیں مت بتائیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں مثلاً کینیڈا میں اقبال کیسے پڑھے گئے، اس کے کیا اثرات ہوئے، کن لوگوں نے، کن اداروں نے وہ اثرات قبول کیے، اس کے کیا نتائج سامنے آئے، اور آج کرنے کا کام کیا ہے، ترجمے کون کون سے ہوئے ہیں، کون سے نہیں ہوئے. اس پر مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے اپنی اپنی تحقیقات پیش کی اور اس میں بہت تعجب انگیز چیزیں سامنے آئیں. مثلاً ایک میں صرف ایک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کینیڈا سے کتاب آئے، ان کی تحقیق یہ نکلی، جس کا ہمیں بھی اس وقت تکلیف نہیں تھا، کہ کینیڈا کا مرکزی ادارہ میکگل یونیورسٹی کا جو مطالعہ ادیان سے مخصوص ہے، اسٹڈی آف ریلیجنس، اس کی بنیاد ڈالنے والے آدمی یعنی ولفرڈ کینٹول اسمتھ کی تبدیلی افکار اور اس خیال تک اسے لانے اور اسے ایک عملی شکل، ایک ادارے کی شکل دینے تک بنیادی کردار کسی چیز نے ادا کیا ہے تو اقبال کے افکار تھے. اور یہ ان کو اپنی اس مقالے کی تحقیق کے دوران ان کے شاگردوں اور دیگر لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہاں تک وہ پہنچے کہ ہمارے لیے بھی انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طرح جو یورپ سے متعلق چیزیں تھیں، ہم نے یورپ کو مختلف لسانی حصوں میں بانٹ دیا تھا. جہاں انگریزی بنیادی زبان ہے اس کے لیے ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز تشریف لائے تھے. ہمارے آج کے مہمان کو ان دنوں فرصت نہیں تھی. دیگر لسانی منطقے جہاں رشین کا رواج ہے یا جرمن، فرینچ، اسپینش، چیکوسلویکین، وہ الگ الگ مطالعات ہیں. انگریزی کا ظاہر ہے کہ یہ بہت بنیادی اور مرکزی مطالعہ تھا، کیونکہ اس زاویے سے اقبال کے اثرات اور اس کا مطالعہ کی اپنی زندگی میں شروع ہو گیا تھا. نکلسن کے ترجمہ سیکرٹس آف دا سیلف، ترجمہ اسرار خودی کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کی جگہ میں آربری اور بعد میں آنے والے لوگ. اس کی بڑے حصے کا ایک جائزہ تو ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز نے پیش کر دیا تھا. ہمارے آج کے مہمان جن سے ہم نے اس موضوع پر کچھ کہنے کی درخواست کی، وہ اس تجزیے کو یا اس سارے جائزے کو قدرے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر سعید اختر درانی صاحب پیشے کے اعتبار سے جوہری طبیعیات نیوکلیئر فزکس کے آدمی ہیں، اور یہ ان کا بنیادی علمی اور تحقیقی میدان ہے. لیکن کچھ پاکستان سے نسبت اور کچھ اقبال سے عقیدت کی وجہ سے مدت العمر یہ اقبالیات پر بھی وہی اپنے وسائل تحقیق آزماتے رہے جو ان کو سائنس میں کام آئے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے نکالی بھی. ان کی 2 کتابیں صرف اس موضوع پر خاص چھپ چکی ہیں، اقبال یورپ میں اور نوادرات اقبال یورپ میں. ہماری درخواست پر آج درانی صاحب ہمیں یورپ میں اقبالیات کی جو مختلف جہات ہیں، کانفرنسیں، ادارے، لوگ، ترجمے اور دیگر سرگرمیاں، ان پر مزید ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں گے. خاص طور پر 1997 میں ہونے والی کانفرنس اقبال ان دی ماڈرن ایرا جو بیلجیم میں منعقد ہوئی تھی، اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس یورپ میں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آج درانی صاحب ہم سے خطاب کریں گے. تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ جناب سہیل عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بڑی اعتبار افزائی کی بات ہے کہ جناب جاوید اقبال صاحب تشریف لائے ہیں اور جو جلسے کا وقار بڑھایا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح سے واقف ہیں یورپ میں جو سرگرمیاں ہیں اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال تشریف لاتے رہتے ہیں. ابھی ہرسیگووینا اور بوسنیا اور رومینیا میں جا چکے ہیں، تو ہر جگہ شمع اقبال کے پروانے موجود ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ فرزند اقبال جو ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. میں بہت ممنون ہوں جناب سہیل عمر صاحب کا کہ انہوں نے اس مختصر نوٹس پہ اس جلسے کا اہتمام کیا ہے. دراصل میں ان دنوں یہاں گورنمنٹ کالج میں جو کہ اب یونیورسٹی بن گئی ہے، اور یہاں بہت معتبر شخص بیٹھے ہوئے ہیں، طارق صدیقی صاحب جو ہمارے کنٹمپریری تھے اور بعد میں وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی کے تھے.
تو وہاں آج کل فزکس میں کچھ لیکچر دے رہا ہوں، ایک سیریز آف لیکچرز پچھلے 4-5 روز سے، تو میرا کچھ گلا جو ہے وہ بیٹھ گیا بولتے بولتے، اور وہاں ساتھ ہی ساتھ میں نے اقبال کے اوپر بھی ہمیشہ کچھ باتیں کہہ دی کہ گورنمنٹ کالج سے آج جو تھا جلسہ صبح کا وہ سلام صاحب پہ تھا. سلام صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے دوست اور ان کے کنٹمپرری بھی تھے یہاں گورنمنٹ کالج میں بھی اور کیمبرج میں بھی، میں ان کو ایک ساتھ دیکھا کرتا تھا. تو سلام صاحب پہ جلسہ تھا، تو میں نے وہاں یہی کہا کہ گورنمنٹ کالج کے سب سے بڑے 2 جینیس جو ہیں وہ یہی ہیں، علامہ اقبال اور پروفیسر عبدالسلام، اور اس کے علاوہ تو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اسی میں. بلکہ ان کے جو وائس چانسلر وہ کہنے لگے کہ کھورانا کو بھی مت بھولیے گا، وہ بھی گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا ہے، وہ بھی نوبل پرائز لے چکے ہیں. بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جو بیلجیم میں ہے، بہت پرانا شہر ہے، 1997 کے نومبر میں. اس کے بعد کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے تو وہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس موضوع پہ جب میں آج صبح غور کر رہا تھا کہ اس کو کس طرح احاطہ کیا جائے، کیونکہ یہ جیسا غالب بھی کہہ گئے ہیں سفینہ چاہیے اس پہلے بے قراں کے لیے، تو اتنی اس کی وسعت ہے ان کی سرگرمیوں کی سارے یورپ میں اور دنیا میں کہ آپ کس کا چیز کا احاطہ کریں گے. تو میں نے اسے کوشش کی ہے کہ پہلے چند الفاظ میں کہوں جنرل عمومی قسم کے کہ جو اوور آل آرگنائزیشن یورپ میں ہیں جو اس بات پہ کام کر رہی ہیں وہ کیا ہے، اور اس کے بعد نیشنل آرگنائزیشن جو ہیں ان کی بات کروں گا، اور اسی طرح جو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کچھ ادارے ہیں ان کے بارے میں کہوں گا. تو یہ اوور آل آرگنائزیشن جو ہیں ان میں سب سے پہلے تو اقبال فاؤنڈیشن یورپ ہے، جس کی کہ ہماری شمل پریزیڈنٹ تھی، ان کا انتقال ہو، اس کے بعد ابھی ہم نے اس کے دوسرے صدر منتخب نہیں کیے. اور یہ 1989 میں 1989 میں توحید احمد صاحب کی جوش کی وجہ سے، یہ اس سے پہلے توحید احمد آج کل ڈبلن میں ہمارے ایمبیسڈر ہیں آئرلینڈ میں، تو یہ بہت سرگرم شخص ہیں اور بڑے کریٹو آدمی ہیں. تو انہوں نے پہلے یہ دمشق میں تھے تو وہاں بھی اقبال اسٹڈیز کے اوپر انہوں نے کیا بلکہ رسالہ جاری کر دیا. اس کے بعد یہ برسلز پہنچے 1988-89 میں، تو وہاں انہوں نے اقبال فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا، ان کی غایت یہ تھی کہ چونکہ برسل جو ہے وہ اس یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر بنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیلجیم میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا سینٹر ہونا چاہیے جو سارے یورپ کا احاطہ کرے. تو چنانچہ اس کے لیے 1989 میں یہ جو انتخابات ہوئے اس میں عملی شمل کو متفقہ طور سے ہم نے پریزیڈنٹ چنا. اس کے 2 وائس پریزیڈنٹ تھے، جن میں ایک یہ خاک صاحب کے سامنے موجود ہے، اور ایک پروفیسر آنسو تھے اور ایک فرمیولر تھے. اب ہوا یہ کہ اس میں ایک کمی، وہ خود توحید صاحب نے بعد میں اقرار کیا کہ ایک کمی یہ ہے کہ بیلجیم ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اور اس میں زیادہ پاکستانی بلکہ مسلمان بھی بہت کم ہیں. تو وہ کوئی ایسا تہذیبی اس میں جوش و خروش نہیں ہے کہ علامہ اقبال پہ زیادہ کام وہاں ہو سکے. لوگ کم ہی اقبال سے واقف ہیں. بہرصورت یہ فاؤنڈیشن ہوئی اور اس کا پہلا جو تھا جلسہ وہ 1990 میں ہوئی. وہاں 2 یونیورسٹیاں ہیں لوبین کے نام سے، اور وہ ایک فرینچ سپیکنگ ہے اور دوسری جو ہے فلیمش سپیکنگ ہے، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کیمپس پہ بھی نہیں جاتے. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اس قسم کی رکاوٹیں، وہاں بھی وہ لنگوسٹک ہیں کہ آپ وہ زبان بولتے ہیں، ہم یہ بولتے ہیں، ہم بالکل الگ ہیں. بہرصورت توحید صاحب نے یہ جو تھی فلیمش سپیکنگ یونیورسٹی اس کے اندر یہ مذاکرہ کروایا. اس میں میری شمل جو تھی وہ حسب معمول آنکھیں بند کر کے انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر وہاں کی، اور میں نے بھی علامہ کے فلسفے کے بارے میں، شاعری کے بارے میں کچھ چیزیں کہیں. اس کے بعد یہ آرگنائزیشن کچھ زیادہ پروڈکٹیو ثابت نہیں ہوئی،
اس کے بعد ایک ہی بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس کا ذکر سہیل عمر صاحب نے کیا ہے کہ وہ وہاں گینٹ میں تھی. فرمیولن صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا اور اس میں کافی مستشرق جمع ہوئے تھے جرمنی سے اور فرانس سے اور ناروے سے اور اٹلی سے اور بیلجیم سے بھی. میرے خیال میں آپ تو جاوید صاحب نہیں تھے اس کانفرنس میں, سہیل عمر موجود تھے, میں بھی تھا. وہ بڑی کامیاب رہی. وہاں ہمارے بڑے ایکٹیو جو تھے سفیر وہ ریاض محمد خان, وہ اس کی دور رمان تھے اور وہ اب یہاں سنا ہے کہ فارن سیکرٹری کے عہدے پہ آ رہے ہیں کھوکھر صاحب کو ریپلیس کر کے چند روز. تو اس وقت چین میں وہ ہمارے سفیر ہیں. بہت وہ ایکیڈیمک اور کلچرل انٹرسٹ کے آدمی ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مشاعرہ بھی میں نے تجویز کیا, اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے میز کے اور 8-10 نیشنلٹیز تھیں. تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا ملٹی لینگویج مشاعرہ ہو جائے. تو سب نے, کسی نے فارسی میں, کسی نے روسی میں, کسی نے فرانسیسی میں, کسی نے جرمن میں, یعنی کہ انواری شمل نے جرمن میں, ایک صاحب تبریزی تھے انہوں نے ترکی میں شعر و شاعری کی بڑی دلچسپ محفل رہی. وہ تھی ان کے یہاں, آپ بھی تھے, ان کے گھر پہ سفیر صاحب کے. اس کے بعد وہ تو 1997, اس کے بعد کوئی خاص قابل ذکر میٹنگ انہوں نے نہیں کی. اور البتہ ایک کتاب ضرور, وہ بھی توحید صاحب کی مسائل سے, کچھ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے $20,000 کی ایک گرانٹ دلوائی. تو ایک صاحب نے ایک کتاب مرتب کی ہے, ایک طرح سے کیٹالاگنگ ہے کہ یورپ کے اندر اقبال پہ کیا کیا چیزیں چھپی ہیں پچھلے 50 سال میں, اور ان کی فہرست اور ان کے تفاصیل اس میں درج ہیں. ایک اور کانفرنس, ایک اور آرگنائزیشن جو کہ دراصل اقبال پہ تو منحصر نہیں ہے لیکن اقبال ایٹ آکسیڈم, اقبال اینڈ دی ویسٹ, اقبال اور مغرب, موسی علامہ جو تھے اس میں ہم سب شریک تھے. جاوید اقبال صاحب میں خصوصی تھے, میں تھا, سہیل صاحب تھے. اور وہ 1991 میں قرطبہ میں ہوئی تھی اور وہ اسی موضوع پہ تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا موسی علامہ کا کہ آج کل اسلام پہ بڑے حملے ہو رہے ہیں, اقبال از دی ایکسیپٹیبل فیس آف اسلام, کہ ان کی شاعری اور ان کا فلسفہ جو ہے مغرب اور مشرق دونوں کو اپیل کرتا ہے. تو وہ بڑی سکسیسفل کانفرنس رہی اور اس میں ہم نے گلجی سے بنوائی ہوئی جو پورٹریٹ تھی علامہ کی, ہماری اکیڈمی میں بنوائی تھی, وہ ہمارے صدر پاکستان کو پیش کرنا تھی لیکن وہ نہیں آ سکے. اور ان کے جواب میں کنگ آف اسپین, اسپانیہ کے جو بادشاہ ہیں, وہ آنے والے تھے. لیکن ہم نے کہا چلیے وہ نہیں, ہماری نظر میں تو جاوید اقبال جو ہیں وہ بھی بادشاہوں سے زیادہ ممتاز ہیں, ان کا خاص تعلق ہے, ان کے صاحبزادے ہیں. تو آپ نے پیش کی وہ تصویر جو تھی اور وہاں پورٹریٹ آویزاں کی گئی. تو یہ اقبال اینڈ آکسیڈم جو ہے, یہ اقبال پہ ایک دو انہوں نے کانفرنسز کی ہیں اس لیے کہ اسلام کے بارے میں. اس کے بعد میں آتا ہوں جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں کہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز کیا کیا ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیمبرج کے اندر ایک اقبال فیلوشپ ہے اور اسی طرح جرمنی کے اندر ایک اقبال چیئر اقبال فیلوشپ ہے. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ بھی کوئی اتنی امید افزا نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ 1976 میں جب علامہ کی جشن ولادت 7 سالہ جشن ولادت کا بلبلہ تھا تو میں نے اور ایئن اسٹیون صاحب نے جو کہ اسٹیٹمنٹ آف انڈیا کے ایڈیٹر ان چیف تھے اور بعد میں ان کی پنڈت نہرو سے انبن ہو گئی تو وہ کیمبرج آ گئے اور انہوں نے پاکستان پہ 2 بہت عمدہ کتابیں لکھی ہیں, ایک تو پاکستان اور دوسری پاکستانی سے. تو انہوں نے اور میں نے مل کے تجویز کی حکومت پاکستان کو کہ کیمبرج میں ایک اقبال چیئر آف اسلامک اسٹڈیز قائم ہونی چاہیے. اور ایک ہم نے خط اس کے ساتھ ہی ساتھ علی بھٹو صاحب کو لکھ دیا کہ جو کہ وزیر اعظم تھے پاکستان. تو انہوں نے کہا بڑا اچھا آئیڈیا ہے, ڈان میں بھی خط چھپا.
تو یہ قائم ہونے والی تھی کہ بھٹو صاحب خود جو تھے ان کا اقتدار ختم ہوا تو ضیاء تشریف لائے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو چیئر ہوگی یہ کسی بھی قومیت کا آدمی جو کہ اقبال شناس ہو یا اس میدان کا ہو وہ وہاں آ کے متمکن ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جرمن ہے، وہ مصری ہے، وہ ترک ہے، وہ ایرانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ پاکستانی ہے، ہر شخص آ سکتا ہے جس کو کیمبرج یونیورسٹی سلیکٹ کرے فار پروفیسرشپ. تو ضیاء الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس شخص کو منتخب کرے اور اس کو فیلوشپ دے. تو اس میں افسوس یہ ہے کہ اگر یہ چیئر قائم ہو جاتی، جیسا کہ وہاں نہرو چیئر بھی ہے، وہ اگر قائم ہو جاتی تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ انہوں نے، میں نے جا کے اجمل صاحب ان دنوں یہاں سیکرٹری ایجوکیشن تھے، انہوں نے کہا سر پتہ کیجئے کہ اس کے کتنا خرچہ آئے گا. تو اٹ واز £250,000 جو ان دنوں 2 وزیروں کی کوٹھیوں سے بنتی تھی. تو میں نے کہا 2 وزیروں کی کوٹھیوں کے برابر آپ روپیہ کیمبرج یونیورسٹی کو دے دیں تو یہ اگلے 10,000 سال تک چلے گی یہ چیئر. اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا اور وہ ہر نیشنلٹی کا آدمی اس میں آ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایک فیلو منتخب کرتی ہے جس کے اندر کچھ سیاسی اور دیگر وہ عناصر بھی شامل ہوتے ہیں کہ ایک طرح سے پیٹرونیج ہو جاتی ہے کہ یار اس شخص کو کچھ انعام دیا جائے، اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں. تو کچھ اس قسم کے لوگ وہاں گئے ہیں جنہوں نے ایک بات پہ کچھ بھی کام نہیں کیا. اور یہی تھا یہ ہائیڈلبرگ میں، چونکہ علامہ اقبال کا بڑا تعلق ہائیڈلبرگ سے تھا تو وہاں بھی ایک ساؤتھ ایشین اور وہ جو ہے انسٹیٹیوٹ، اس میں ایک اقبال فیلوشپ کا چیئر تھا. اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اجمل تشریف لے گئے تھے، پھر پروفیسر فتح محمد بھی تھے. اب تو سنا ہے بہت ہی ریسنٹلی وہ برلن میں منتقل ہو گئی ہے اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کون شخص کیا ہے. اور ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں، جو 2 ہفتے ہوئے، تو انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ کہا کہ یہ لوگ جو آتے ہیں یہ بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے کتاب نکالتے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی جرمنی میں اقبال کا کیا رول ہوتا ہے؟ اور یہی حال کیمبرج کی چیئر کا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو پبلک لیکچر تو درکنار. وہ کیمبرج یونیورسٹی میں بھی ایک آدھ ہوا تھا، جاوید اقبال صاحب وہاں موجود تھے، ایک آدھ جلسہ ہو گیا 4 سال میں اس چیئر کی طرف سے، لیکن باقی وقت وہ زیادہ تر اپنے کام میں مصروف تھے کہ اپنے کیریئر کے ایڈوانسمنٹ کے لیے مجھے یہ کتاب لکھنی ہے، یہ ریسرچ کرنی ہے. اچھا ہے، لیکن اگر اقبال چیئر ہے تو اس سے علامہ اقبال کا نام بھی روشن ہونا چاہیے. تو یہ ذرا بہت حقائق ہیں لیکن بیان کر دینا جو ہے نامناسب نہیں شاید. تو یہ کوئی وہاں سے خاص ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کتابیں نکل رہی ہیں، سیریز آف لیکچر. فتح محمد ملک صاحب نے کچھ کیا وہاں جرمنی میں، اور اکبر احمد نے بھی کچھ کیا لیکن زیادہ اقبال پہ نہیں، ان جنرل کام کیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیشنل آرگنائزیشنز اور انڈیویجولس. تو جیسا کہ سہیل صاحب نے کہا کہ اصل میں بہت سی ایسی سرگرمیاں ہر ملک میں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں جو ہیں وہ انڈیویجول افراد جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی یہ منحصر ہے کہ وہ کون شخص ہے. تو مثال کے طور سے روس کے اندر وہاں جو اورینٹل انسٹیٹیوٹ ہے اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ ایک بات پہ کام کر رہے تھے. بالخصوص یہ پریگرینا جو ہیں، نتالیا پریگرینا جو ہیں، انہوں نے ایک سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی دی پرشین پوئٹس آف انڈیا فرام خسرو ٹو اقبال. وہ روسی زبان میں تھی، میرے خیال میں ترجمہ کروا رہی تھی، اور اسامہ فاروقی نے ان کی غالب کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے پریگرینا. تو وہ چنانچہ انہوں نے پریگرینا وہاں کر رہی تھے. ایک دو پروفیسر اور بھی تھے جو کام کر رہے تھے، اور اسی طرح
یہ جو ہیں لڈملا وسیلییوا یہ بھی کافی ایکٹیو ہیں اس کام میں، اور وہاں دوشنبے میں کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ تاشقند میں کام ہو رہا ہے. تو روس کے اندر علامہ کا کافی نام تھا. جرمنی کے اندر بھی علامہ پہ بہت کام ہوا ہے، اور بالخصوص علمہ شمل کی وجہ سے کہ وہ تو سر چشمہ تھی ان چیزوں کا. تو وہ ہر سال کہیں نہ کہیں جلسے ہوتے تھے، کبھی میونک میں ہو رہا ہے، کبھی فرینکفرٹ میں ہو رہا ہے، کبھی برلین میں ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کافی جلسے ہوتے رہتے تھے. اسی طرح یان مارک جو ہیں، آپ نے ذکر کیا چیکوسلوواکیا کا، تو چیک ریپبلک میں مارک صاحب جو ہیں یہاں بھی آ چکے ہیں آپ کی ورلڈ کانگریسز میں، اور ان کی وجہ سے وہاں اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں جلسے ہوتے رہتے تھے. ایک میں مجھے بھی انہوں نے مدعو کیا، میں بولا وہاں. لیکن یہ آف اینڈ آن قسم کی چیز ہے کہ رینڈم ہوتی رہتی ہے، تو اچھا ہے کہ ہوتی رہتی ہے. انگلینڈ کے اندر تو بہت کافی لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اقبال پہ کافی جم کے کام کر رہے ہیں. ان میں مثال کے طور سے محمد شریف بقا جو ہیں، وہ اگلے روز یہاں بھی آئے ہوئے تھے، آپ کی اکیڈمی میں ان کو ملاقات ہوئی. تو وہ آج کل علامہ کی تسہیل کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ان کے کافی ان کا فارسی آمیز کلام ہے، اور فارسی کے اندر بھی ان کا کلام ہے، تو بچوں کی سمجھ سے آج کل بات آتا ہے. ایک تو بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فارسی دانی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کل ہی میں گورنمنٹ کالج کا جو نیا تحقیقی مجلہ ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا محمد حسین آزاد کی حاضری کا رجسٹر 1884 1885، تو اس میں فارسی پڑھنے کے لیے 14 ہندو، 5 سکھ اور 2 مسلمان. وہ اس لیے کہ اس دنوں مسلمان تعلیم میں جاتے ہی کم تھے، بہت کم جاتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ فارسی تو پڑھتے تھے 16-17 لوگ. اب میرے خیال میں پوری کراچی یونیورسٹی میں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا فارسی کا، اس میں نے کہا کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ 2. تو بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ فارسی کی تعلیم اٹھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے لوگ فارسی تو الگ رہی، ان کی اردو بھی نہیں سمجھتے، چونکہ اس میں کافی فارسی آمیز اردو ہوتی ہے. تو محمد شریف بقا جو ہے وہ بچوں کے لیے، اور یہاں آپ کی اکیڈمی بھی کر رہی ہے تسہیل جاوید صاحب وغیرہ اقبال. اس کے علاوہ عقیل دانش ایک صاحب ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں، کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. اور ناٹنگھم میں صوبے دار یعقوب نہ صرف فیض پہ کام کرتے ہیں بلکہ علامہ میں بھی، انصاری صاحب مینچسٹر میں، غلام قادر آزاد میں مینچسٹر، نیو کاسل میں، گلاسگو میں ہیں لوگ. تو اس طرح بکھری ہوئی ہر شہر کے اندر یوم اقبال پہ ایک جلسہ ہو جاتا ہے، کچھ ان کی دھوم رہتی ہے. اور کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں تو کافی باقاعدہ، کیونکہ سہیل صاحب اور میں دونوں شریک تھے اس پچھلے مئی کے مہینے میں، شاید 29 مئی 2004، تو آکسفورڈ میں زندہ رود کے نام سے وہاں کے پاکستانی فورم آف اسٹوڈنٹ نے بہت اچھا جلسہ کیا، جس میں کہ زیادہ تر روحانی شاعری کے اوپر مولانا روم ہوئے، علامہ اقبال ہوئے، حافظ. تو اس قسم کی اور بڑی اس میں پرمغز تقاریر ہوئی. ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز بولے، ایک ساؤتھ افریقن صاحب تھے رفیق عبداللہ، ڈاکٹر سہیل عمر صاحب تھے. تو وہاں یہ ہوتی رہتی. اور کیمبرج میں جو کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی اور میری بھی پرانی یونیورسٹی ہے، تو جس زمانے میں ہم تھے، یہ مجھ سے چند سال سینئر ہیں، اور سلام صاحب اور یہ جو اس میں آیا کرتے تھے میٹنگز میں، تو وہاں آربری جو تھے انہوں نے بے شمار ترجمے کیے ہیں علامہ کی چیزوں کے. پوری زبور اجم جو ہے وہ انہوں نے پرشن سامس کے نام سے کی ہے، ٹیوری پافسینائی کی ہے، لالہ تو. تو ہماری تھی جو پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کو ہر سال یوم اقبال منایا کرتی تھی، تو اس میں آربری صاحب بڑے بالالتزام تشریف لاتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ بڑا افسوس ہے کہ لوگ کم ہیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں،
چونکہ یہ اقبال کی یونیورسٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر سال اقبال پہ ایک جلسہ ہو یہاں، چاہے 10 آدمی ہوں یا 20 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہوں نے بڑی اچھی تقریر بھی کی۔ تو کیمبرج، آکسفورڈ، گلاسگو، ایڈنبرا، ان یونیورسٹیوں میں لوگ اقبال پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اقبال اکیڈمی یو کے کا ذکر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہیں اس کے فرینڈز آف اقبال سوسائٹی یو کے پیٹرن بھی ہیں، تو آپ کی اجازت سے اگلے چند منٹ میں اقبال اکیڈمی یو کے کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گا۔ اس کا میں چند سال سے صدر نشین بھی ہوں، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ علامہ پہ کچھ چیزیں تباہ ہوتی رہیں، کچھ کانفرنسیں ہوں، کچھ بچوں کے لیے جلسے ہوں۔ تو یہ اقبال اکیڈمی یو کے جو ہے اس کا ایک بڑا جلسہ تو وہ ہوا تھا، اس کا نام تھا اقبال اینڈ دی فائن آرٹس، اور اس کا سب ٹائٹل تھا دی ہیریٹیج آف اسلامک کریٹیوٹی۔ تو اس کے اندر حکومت پاکستان نے کی ریپرزنٹیشن بھی ہوئی، فخر زمان صاحب آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال آئے ہوئے تھے ایز اے گیسٹ آنر، اور وہاں کے ہمارے سفیر وغیرہ تھے۔ تو اس کے اندر وہ پرانی بات ہو گئی ہے، 1995 میں ہوئی، لیکن اس میں کیلیگرافی کی بڑی ایگزیبیشن تشریف پاتا، دوسروں کی چیزیں پیش کی گئی، اور پرنسس سمیہ جو جورڈن کی ہیں وہ اس کی چیف گیسٹ تھی، تو وہ بہت عمدہ رہی، اور اس کے اندر جگن ناتھ آزاد بولے، بریگرینا بولی، ادھر لینارڈ لیوسن بولے، ڈیوڈ میتھیوز، بہت سے لوگوں نے تقاریر کی۔ وہ جو ہیں اس کی پروسیڈنگز کسی وجہ سے چھپی نہیں، لیکن تیار ہو کے ہم آپ کے اقبال کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد اکیڈمی نے جو کی وہ ایک تھی آرنلڈ ڈے، کہ علامہ کے وہ تھے استاد، تو وہ اس سے پہلے ہوئی تھی، وہ 1988 میں، جو کہ 100 سال ہوئے ان دنوں آرنلڈ صاحب علی گڑھ تشریف لائے تھے۔ تو اس قسم کی کانفرنسز ہم نے کی ہیں۔ جو موسٹ ریسنٹ ہوئی ہے وہ یہ تھی این میری شمل میں، جو کہ ابھی پچھلے سال، جس سے مراد 2003 ہے، وہ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ یہاں بھی ہوئی بہت سی کانفرنسز پاکستان میں، لیکن میں نے ان سے ایک جلسہ تھا تو اتفاق سے میں جرمن ایمبیسڈر صاحب سے ملا، چونکہ وہ ہو رہا تھا ان کے ریسیپشن انہوں نے دی تھی، ایک اور جلسہ تھا ہومورڈ فاؤنڈیشن کا، تو میں نے ایسے ہی ان سے ذکر کیا، میں نے کہا کہ آپ کی اتنے بڑی مستشرق جو ہیں، یہ ذرا خالی کرو، تو انور شمل ہیں، تو ان کے اعزاز میں اگر اقبال اکیڈمی جلسہ کرنا چاہے تو کیا آپ اس کو اسپانسر کریں گے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں آپ ضرور جلسہ کیجیے، ہم اس کی مالی مدد بھی دیں گے، اور باقی جو آپ چاہیں وہ ہم کریں گے۔ تو وہ بہت بڑا جلسہ ہوا، جس کی پوری پروسیڈنگ جو ہے وہ اب اقبال اکیڈمی جو ہے بالکل چھاپا چاہتی ہے، وہ پروف ریڈنگ ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں 1 مہینے کے اندر آ جائے گی۔ یہ اکتوبر 2003 میں ہوئی، تو اس میں بہت اچھے اسپیکرز موجود تھے۔ سب سے کی نوٹ اسپیکر جو تھے وہ ہم نے یہ بھی کیا کہ بہت سے مذہبوں کو آپس میں ملا کے، ہم نہیں چاہتے کہ اقبال جو ہے وہ صرف پاکستان کی ملکیت ہو جائے اور صرف اس کے متعلق مسلمان ہی بولیں، جو چاہیں، جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بھی بولیں۔ تو ہمارے سب سے پہلے اسپیکر جو تھے، اس کا دعوت نامہ یہاں موجود ہے، تو اس کے اندر چیف اسپیکر جو تھے، فرسٹ اسپیکر جو تھے، وہ بشپ مائیکل نذیر علی تھے، جو کہ ظاہر ہے کہ اگر بشپ ہیں تو عیسائی ہیں۔ تو وہ ان کا تھیسس جو تھا وہ اقبال کے سورسز آف تھاٹ پر تھا، اور انور شمل ان کی ایگزامینر رہ چکی تھی، تو انہوں نے تقریر کی تھی، اس کا عنوان تھا A
اے مسٹیکل اپروچ ٹو اسلام. اور اس کے اندر جو اس کی اسپانسرشپ کی تھی جرمن ایمبیسی کے علاوہ، جرمن ایمبیسڈر نے ایک بڑی خوبصورت ریسیپشن دی تھی، اور یہ جرمن ایمبیسی لندن کے پریمیسز پہ ہی ہوا. تو اس کے اندر جو تھے ہز رائل ہائنس پرنس حسن بن طلال جو تھے وہ اسپانسر کر رہے تھے. شیخ احمد ذکی یمانی جو تھے، جو کہ بڑی شمل کے بڑے مداح تھے اور اسلامک فائن آرٹس کے لحاظ سے، اور ان لوگوں نے اس کو اسپانسر کیا تھا. اس کے بعد دوسرے اسپیکر جو تھے وہ ڈاکٹر لینرڈ لیوسن تھے. یہ کافی صوفی قسم کے نوجوان، نسبتاً نوجوان محقق ہیں جو اسماعیلی انسٹیٹیوٹ لندن میں کام کرتے ہیں، اور صوفیزم پہ 6 یا 7 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور علامہ اور رومی کو تو ازبر ہیں ان کو. تو انہوں نے ایک بہت دقیق قسم کی تقریر کی جو کہ تھی اسکالر شیلڈ پوئٹسز وے شمل اینڈ دی مسٹیکل ڈیمینشنز آف اسلام. اس کے بعد ڈیوڈ میتھیوز جو تھے وہ بولے، وہ تھا انور شمل الاقوا. اور چوتھے جو اسپیکر تھے وہ تھے ایک زرتشتی. ہم نے کہا یار یہ یہاں لندن میں کسی کرسچن اور مسلمان کو ڈھونڈنا تو کافی آسان ہے، کوئی زورواسٹرین پیدا کیا جائے جو کہ علامہ پہ بول سکے، ناٹ علامہ، شمل پہ بول سکے. تو یہ نوجوان ہے، بہت انسائکلوپیڈیا اس کا نالج ہے. اس بات کرنٹلی ریسرچ اسکالر ایرانین اسٹڈیز، اس نے لکھا دی کنٹریبیوشن آف انور شمل ٹو انڈو پاکستان اسٹڈیز، برزین باغمار. تو باغمار اسپوکن ہے. اور آخری تقریر جو تھی وہ امان ہربرٹ ہوبم کی تھی. جن لوگوں نے میری کتاب دیکھی ہے اقبال یورپ میں، اس میں جو ایما بیگناس کے سارے خطوط میں نے شائع کیے ہیں علامہ کے ان کی طرف، وہ ہوبم صاحب نے اس کو مہیا کیے تھے. اب کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، نیئرلی 80. اور ہی واز دی اولڈسٹ فرینڈ آف انور شمل جو کہ ابھی موجود تھے. تو انہوں نے اپنی یادداشتیں جو تھیں انور شمل کے بارے میں بیان کی 1945 سے چل کے 2003 تک. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ازبکستان کی پروفیسر خاتون ہیں، انہوں نے یکتار کا ساز جو ہے بڑا اورینٹل وہ بجایا، اور ایک پاکیزہ بیگ اور دردانہ انصاری نے علامہ کا کلام پیش کیا ترنم سے. تو یہ بڑی کامیاب رہی. اور اس کے بعد ریسیپشن تھی اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے. لندن کے جو سرگزیدہ برآوردہ ترین اسکالرز تھے اسلام کے اور اقبال کے، انہوں نے اس میں شرکت فرمائی. اس کے بعد ہم اور جو فنکشنز کرتے رہتے ہیں ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بچوں کا حصہ بھی ہو، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بچے جو ہیں اقبال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ بہت سے تو اب ریبیل کر رہے ہیں کہ جی اقبال کیا تھا، مذہب اور رجت پسندانہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ یہ آزادی نسواں کہ زمرد کا گلو بند، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اینٹی فیمنزم کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ علامہ کا جو پیغام ہے وہ نوجوانوں اور بچوں تک بھی پہنچایا جائے. تو ایک اسی اگلے مہینے یہ ہم ایک کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال، یہ ہے زیر اہتمام تحریک استحکام پاکستان برطانیہ اور اقبال اکیڈمی یو کے مقابلہ مضمون نویسی اور کوئز فار ینگ پیپل کہ علامہ کہاں پیدا ہوئے تھے، سمرقند میں یا لاہور میں یا سیالکوٹ میں، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی. اور ساتھ کچھ اس کے اوپر نظم لکھو، کوئی اس کے اوپر مضمون لکھو، کوئی تصویر بناؤ. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بچوں کے لیے ایک طرح سے شوق پیدا کرتے ہیں. اور بہت سے اسکول ایسے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اب برطانیہ میں اردو جو ہے وہ بھی ایک میٹریکولیشن کا سبجیکٹ، یعنی یونیورسٹی کے داخلے کا سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے پچھلے 10 سال سے. اور اب تو
جو برمنگھم ایجوکیشن اتھارٹی کے چیئرمین تھے، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، پروفیسر ٹم برگ ہاؤس، تو وہ تو کہتے رہتے ہیں کھلے بندوں کہ اردو از اے سکسیس اسٹوری ان بریٹن، بچوں کو اٹس اے سکسیس اسٹوری. کسی وجہ سے جو بچے اردو لیتے ہیں اپنے روٹس کی وجہ سے ہو یا ماں باپ کے زیر اثر یا جو بھی ہے، وہ بڑی تندہی سے کام کرتے ہیں اور عام طور سے بڑے اچھے نمبر لیتے ہیں. اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کہنے لگے برگ ہاؤس کہ لوگ نہیں پڑھ رہے ہندی، وہ نہیں پڑھ رہے پنجابی، وہ نہیں پڑھ رہے بنگالی، وہ پڑھ رہے اردو. تو اردو میں بھی ایسا ہے، ایسی مٹھاس ہے یا ایسی کشش ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ اردو کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس قسم کے کمپٹیشن وغیرہ میں کر کے ان کی انکریجمنٹ کریں. اور 3 سال ہوئے میں انجمن ترقی اردو برمنگھم کا بھی ان دنوں صدر تھا. تو ہم نے ایک مذاکرہ کیا برطانیہ میں اردو کی تعلیم. تو اس وقت برطانیہ میں جو ماڈرن فارن لینگویجز بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، او لیول اور اے لیول، اس میں سب سے اونچی تو فرانسیسی ہے. فرانسیسی کے بعد دوسری آتی ہے جرمن، پھر اس کے بعد اسپینش، اس کے بعد اردو، یعنی کہ ویلش سے اوپر ہے اور اٹیلین سے اوپر ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو انجمنیں ہیں ہماری، وہ شعر و شاعری تو کرتی رہتی ہیں، مشاعرہ کر دیا، ایک محفل موسیقی کر دی، لیکن یہ جو اس کے اندر کوئی ٹھوس کام ہے وہ کم کرتی ہیں. تو ہم نے اس کا ایک مذاکرہ کیا برطانیہ میں اردو کی تعلیم، اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایک جو زبان پڑھانی ہے، جو GCSE کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ ہم نے ایک تیار کی ہے. اگر اقبال اکیڈمی کا اس میں بیسک وہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے جیسے کہ آپ کی اکیڈمی میں بھی ہے کہ جو چیزیں علامہ اقبال کی پسند کی تھی ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے اردو کی جو ہے پروموشن اس کو بھی اس کا حصہ قرار دیتے ہوئے، تو وہ بھی چند دنوں میں نکلنے والی ہے. اس کی پروف ریڈنگ میں 4 مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی. وہ ہے اسپوکن اردو GCSE کی لیول کی. اس کے اندر ہم نے علامہ کی کافی چیزیں شامل کر دی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس کو سب لوگ پڑھیں گے، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہو، مسلمان ہوں. اگر اردو پڑھ رہے ہیں یا عیسائی ہوں تو وہ سب اردو کے حوالے سے ان چیزوں سے بھی آگاہ ہو جائیں گے کہ پاکستان کیا ہے اور ہمارے مفکر اعظم کون ہیں. اس کے بعد کچھ اور متفرق چیزیں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت سی انڈیویجولز بھی ان چیزوں میں منہمک ہیں. ہماری اکیڈمی کا ایک نیوز لیٹر یہاں جو جاوید اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈیوڈ میتھیوز جو ہیں وہ اقبال پہ کافی کام کرتے ہیں. اگرچہ وہ صاف صاف کہتے ہیں جناب یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ اقبال کو ہر ایک جانتا ہے یورپ میں، یہ بات نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کا واقعی کلام اور پیغام ایسا ہے کہ بہت اس میں اٹریکشن ہے، لیکن اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں ہے جتنا پاکستانی سمجھتے ہیں. اور لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو میں نے جو ہی اقبال کی ایک نظم پڑھی تو بابا مسجد کے لیے اور پڑھیے، تو اقبال کی تعظیم ساؤتھ افریقہ میں بھی بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کوئی جاتا نہیں ہے تقریر کرنے کے لیے. جاوید اقبال صاحب آپ تشریف لے گئے کبھی ساؤتھ افریقہ؟ نہ سہیل صاحب نہ میں. تو وہ کہنے لگے کہ جاوید یہ گئے ڈیوڈ میتھیوز. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب بھی ہم یہ کوئی جلسہ کرتے ہیں تو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی سی کتاب سلیکٹڈ ورکس آف اقبال انگریزی میں ہونے چاہیے، ان کے ترجمے. تو وہ نایاب ہیں. ایک وکٹر کیرنن کا موجود ہے، کچھ آربری کی متفرق ہیں. تو ڈیوڈ میتھیوز اور میں مل کے ایک انتھولوجی بنا رہے ہیں جس میں اردو اور فارسی شاعری کا انتخاب، ادھر ٹیکسٹ ہوگا، اور خوبصورت طریقے سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خوبصورت کتابیں اپنی میز پہ رکھتے ہیں، لائبریری میں لوگوں کو دکھاتے ہیں، تاکہ اقبال ایک طرح سے عام لوگوں تک پہنچے اور ان کو فرحت اور مسرت ہو کہ ہاں یہ چیز خوبصورت
خوبصورت بھی ہے اور وجد آفرین بھی ہے. تو یہ جو ہے پچھلے 2 سال سے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں. تو امید یہ ہے کہ یہ بسر عام ہے. اس کے علاوہ اگر یہ مناسب نہیں لیکن میں ذکر کرنا چاہوں گا 1-2 کام جو میں نے کیے ہیں. وہ ایک یہ تھی اسرار خودی. تو یہ آپ کو معلوم ہے یہ چھپ چکی ہے کراچی یونیورسٹی پریس سے 2001 میں. اور یہ ایک نسخہ میں نے عجیب و غریب نادر دیکھا کہ وہاں کیمبرج یونیورسٹی لائبریری میں تھا اور اس کے اندر بے شمار یہ کاٹ کر انہوں نے اس نے نکلسن نے 1920 میں چھاپا. 1915 میں اسرار خودی علامہ نے لاہور سے شائع کی تھی. تو اس کا ترجمہ جب چھاپا تو اس کی کاپی انہوں نے نکلسن نے علامہ کو بھیجی. یہ ذرا دیکھیے. تو علامہ نے جا بجا اس کے اوپر کئی صفحے جو ہیں وہ کراس کیے ہوئے ہیں. یہ تو فارسی کا محاورہ تھا, یہ تو فلاں حدیث کی طرف اشارہ تھا, یہ ترجمہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا. تو میں نے سوچا یہ ایک بڑی نایاب چیز ہے. تو اس کو باقاعدہ فیکسیملی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے اس کا دوسرا ایڈیشن 1940 میں چھاپا. اور اس میں نے دیکھا کہ علامہ کی جو تصحیحات تھیں اس میں 90% انہوں نے اس میں اڈاپٹ کر لی. لیکن کسی وجہ سے ذکر تک نہیں کیا اس نئی کتاب میں کہ یہ آتھر کی اپنی کی ہوئی اصلاحات ہیں جس سے اس کتاب کی قیمت بڑھ جانی تھی, کم نہیں ہونی تھی. تو اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس کتاب پہ نظر ثانی کی نہیں. وہ جو بھی تھے وہ چینجز وہ کر کے جہاں شیخ محمد اشرف کو بھیج کے انہوں نے چھاپ دیا. دیباچہ بھی پرانا ہے اور باقی چیزیں بھی پرانی ہیں, اپنے ٹائٹل بھی پرانے ہیں. تو انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا لیکن دانستہ صحیح, لیکن ذکر نہیں تھا. تو اس کے ساتھ ہی میں نے ایک 60 صفحے کا وہ ضمیمہ بھی لگا دیا ہے کہ اس کا پہلا ورژن کیا تھا, علامہ نے کیا تصحیحات کی, اور دوسرے ایڈیشن میں نکلسن نے ان کو کیسے اڈاپٹ کیا. ایک دوسری کتاب جو کہ کراچی یونیورسٹی میں پچھلے 3 سال سے خاک چاٹ رہی ہے, وہ جناب ہر چیز ہو چکی ہے. اس کی چاپ میں وہ پروف ریڈنگ کر چکا ہوں لیکن اس کا ٹائٹل پیج ابھی نہیں بنا. وہ بھی سیاسی کہ پچھلے وائس چانسلر نے بنایا تھا ٹائٹل پیج, وہ اب چلے گئے ہیں تو اب وہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, کوئی بے نظیر اور نواز شریف کا تو نہیں کہ ایک گیا تو دوسرے کی چیز ہم اس کو سامنے لا ہی نہیں سکتے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے. اس کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ ان کا بڑا اسپائٹری سا ہینڈ رائٹنگ ہے. یہ ہے گلشن راز جدید, اور ان کی بال جبریل کے اندر غزلیات ہیں, یہ زبور عجب غزلیات ہیں, اور اس کے آخر میں یہ ہے گلشن راز جدید اور بندگی نامہ. اور آگری صاحب نے وہ جو غزلیات ہیں ان کا تو ترجمہ چھاپ دیا ورشن صاحب, اور بڑا اچھا دیباچہ لکھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ غزل جو 1000 پرانی صنف ہے اور جس کے اندر اتنے بڑے بڑے ماسٹرز گزر چکے ہیں, مثال کے طور سے حافظ اور رومی اور جامی, اور اس کے بعد اس کو سارے ڈھانچے کو اسی طرح رکھتے ہوئے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دینا, جس دی ٹچ آف اے ریئل جینیس. تو انہوں نے اقبال کا یہ کہا, with the touch of a true genius he has transformed the whole spirit of ghazal. تو انہوں نے غزلیات تو کر دی لیکن انہوں نے مثنویات چھوڑ دی تھی. تو یہ اتفاق سے میرے ہاتھ لگی ہے کیمبرج یونیورسٹی لائبریری, بڑے اسپائٹری ہینڈ رائٹنگ, اس کا پڑھنا بھی مشکل ہے. تو وہ میں نے فیکسیملی کی طرف سے رکھا ہے, اور اس کے ساتھ اوریجنل ٹیکسٹ فارسی کا, اور پھر ان کا جو ترجمہ ہے وہ کمپوزڈ ٹائپ اسکرپٹ میں ہے پرنٹ کے ذریعے, پریس کے ذریعے. اور پھر بعض جگہ میں نے ان کے ٹرانسلیشن سے اختلاف کیا تو ایک پنڈت جی سے ملاقات ہوئی قاہرہ یونیورسٹی سے. وہ کہہ لے اگر آپ کو اختلاف ہے تو ایز این ایڈیٹر اٹس یور ڈیوٹی ٹو گیو یور ورژن. تو میں پھنس گیا. تو اس میں وہ 1/3 میں نے خود بھی ٹرانسلیٹ کر کے نیچے اس کے لکھ دیے ہیں, اور ساتھ ایک دیباچہ بھی ہے کہ یہ گلشن راز جو تھا محمود شبستری نے 717 ہجری میں جب لکھا تھا تو وہ کیا تھا اور علامہ نے کیا جوابات دیے, تو یہ بھی چھپا ہے. اسی طرح کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. مجھے خیال ہے ہمارے دوست
ویتو سلیرنو ہیں، یہ ملان میں رہتے ہیں، اٹیلین، اور یہ کراچی میں 1963-64 میں اردو بھی پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد انہیں اقبال سے شوق ہوا، اور یہ بسانو جو ہیں ان کے استاد تھے، تو وہ آج کل پھر ٹرانسلیشن کر رہے ہیں والد جبریل وغیرہ کی اٹیلین زبان میں۔ تو ایک دفعہ چند سال ہوئے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے وہ جو علامہ اس سے مسولینی سے ملے تھے اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ وہ ملے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ملے نہیں تھے، اور وہ کیا ہے نا وہ نگاہیں تھے مثل شعاع آفتاب، سیزر جس سے دیکھا سیزر کا خواب، اس قسم کی چیزیں مسولینی کے بارے میں ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ کب ملے اور کیسے ملے۔ تو یہ بھی یہ ہم اندر عاشقی بھرائے کام آئے دیگر، تو ڈاکٹر جاوید اقبال بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ یورپ میں بیٹھے ہوں ذرا یہ بھی دیکھ لیں، ذرا ہو سکے تو مصر میں بھی جا کے دیکھ لیں۔ میں مصر میں بھی جا کے کچھ چیزیں جمع کر چکا ہوں جو چھپی نہیں، تو میں نے سوچا یار دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم سے تو یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کی تفتیش کر سکیں کہ وہ کب ملے تھے۔ میں نے ایک روم میں کانفرنس تھی 1985 کو، اس میں نے سارے اخباروں کے جا کے وہ دیکھے ورق گردانی کی، تو چونکہ وہ علم پوچھے جو تھے وہ اس کے لیڈر تھے، تو ہر چیز جو مسولینی کرتا تھا اس کی پوری خبریں آتی تھیں، تو وہ میں نے ان دنوں کی دیکھے اخبارات، تو ان میں یہ تو لکھا ہوا تھا کہ آج گاندھی جی اس سے ملے، یا آج مولانا آزاد ملے، نہرو نے انکار کر دیا اس سے ملنے کا کہ یہ فیشسٹ ہے، تو لیکن علامہ کا نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن جو میں ورق گردانی کر سکا اس میں نہیں ملا۔ تو میں نے ویتو سلیرنو سے کہا یار تم کچھ کرو اس کے بارے میں، تو وہ بھی ایک مہم جو ہے، تو اس نے کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ تو وہ جناب چلا گیا، اس کے کچھ ریلیشن جو تھے کنیکشن اس کے تھرو، وہ جس محل میں مسولینی رہتے تھے جو اس سے پہلے اٹلی کے بادشاہ وہ رہا کرتے تھے وکٹر ایمینول وغیرہ، تو اس محل کے اندر اس نے وہ رجسٹر ڈھونڈ نکالا جو کہ وزٹرز بک تھی کہ آج مسولینی سے کون مل رہا ہے، تو اس کا سرٹیفکیٹ میرے بیگ میں موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کاپی بھیجی ہوئی تھی انہوں نے سلیرنو صاحب نے، تو اس میں لکھا ہوا ہے محمد اقبال پوئٹا، وہ جو بھی اٹیلین لفظ سے بڑا میگنا گریٹ مسلم پوئٹ محمد اقبال، 3:45 سے لے کے 4:15 PM تک آج وہ مسولینی سے انہوں نے ملاقات کی ہے، تو وہ اس میں اندر پورا رجسٹر، تو اس قسم کی ریسرچ جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ وہاں موجود ہوں۔ اب آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے توحید احمد صاحب پہنچ گئے ہیں ڈبلن میں ہمارے سفیر بن کے، اور انہوں نے مجھ کو بھی دعوت دی ہے آپ کے اقبال پہ بولنے کی، سہیل عمر صاحب کو بھی دعوت دی ہے، تو میری جو امید یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے میگنیٹ ثابت ہوگا، ایک طرح سے نیوکلیشن اس کی گرد ہوگی کہ یہ جذبے والا آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا۔ اور ہم پچھلے چند سال سے اقبال اکیڈمی جو ہے وہ ایک ایوان اقبال بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مجھے یہاں معلوم ہے کتنے سال لگے، میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال کو دیکھا جب یہ بیلچہ لے کے اس کا سنگ بنیاد یہاں رکھ رہے تھے، آپ کھود رہے تھے 12-15-20 ایئرز کو، تو اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو ہم نے یہ اقبال اینڈ دی فائن آرٹس کی کانفرنس میں اعلان تو کیا کہ ہم ایک ایوان اقبال بنانا چاہ رہے ہیں، اور فخر زمان صاحب نے بھی کہا کہ ہم حکومت سے آپ کو اتنے پیسے دلوائیں گے، لیکن وہ حکومت قرار شکست و ساتھی نمان وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد ہم اس کی کیمپین کرتے رہے، تو 2 مہینے ہوئے یا 3 مہینے ہوئے، اب ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن بنا کے، ہماری جو اقبال اکیڈمی ہے اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ صرف پاکستانی نہ ہوں، وہاں کے لوگ بھی ہوں۔ ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ویری ریورنڈ ڈاکٹر پیٹر بیری ہیں، جو کہ صوفیزم پہ ان کا کام ہے، اور ہمارے ایک اور جو ہیں ٹرسٹیز، چیئرمین آف ٹرسٹیز، وہ پروفیسر ایئن ڈالبرٹ ہیں، جو یہاں آئے ہوئے تھے لاہور، نہیں اسلام آباد، لاہور بھی آئے تھے، 2 مہینے ہوئے،
تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ملٹی نیشنل ٹیم ہو, صرف یہ نہ کہ پاکستانی ہی کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ ڈیلیگیشن لے کے گئے ملیحہ لودھی صاحب کے پاس, جو کہ ہماری ہائی کمشنر ہیں وہاں, اکتوبر کے آغاز میں. یہ میں تھا اور ڈاکٹر پیٹر بیلی تھے, پروفیسر این گالبرٹ تھے اور ایک دو اور ہمارے ایگزیکٹو کے آدمی. تو ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا پوری تفصیل بتائیے. تو ہم اصل میں اس کو بیس کر رہے ہیں نہرو سینٹر لندن کے اوپر. ہم تو وسیع المشرب آدمی ہیں, ہمیں یہ نہیں کہ کس ملک نے بتایا ہے. یہ نہرو سینٹر جو ہے ایک لاجواب چیز ہے. وہ سینٹر آف لندن موجود ہے, اس کی اصل میں حکومت ہندوستان اس کی پشت پناہی کرتے ہیں, اور وہ ایک طرح سے انڈین ہائی کمیشن ہی کا ایک ذیلی ادارہ ہے. لیکن اس کے اندر صرف کلچر پہ جلسے ہوتے ہیں کہ آج ہندوستان کی موسیقی, ہندوستان کی تاریخ, ہندوستان کی مصوری, ہندوستان کی تجارت, ہندوستان کی ٹورزم, اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو کلچر کے اوپر ہیں, وہاں جلسے ہر ہفتے میں 2 یا 3 جلسے ہو رہے. اتنے ایکٹیو ہیں وہ. لارڈ وہ آ رہا ہے, پرنس وہ آ رہا ہے, فلاں جگہ سے ایمبیسڈر وہ آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارا ہائی کمیشن جو ہے وہ سیاسی جلسے تو کرتا رہتا ہے. اگر کوئی وزیر آ جائے تو جلسہ ہو جاتا ہے, پریزیڈنٹ صاحب آ جائے جلسہ ہو جاتا ہے, وزیر اعظم آ جائے تو بہت تہلکہ مچتا ہے, بہت بڑا جلسہ ہو جاتا ہے. لیکن کلچر کے اوپر بہت ہی کم ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اقبال سینٹر ہو نہرو سینٹر کی طرح, جو کہ اس قسم کے کلچرل جلسے کرے کہ پاکستان کا نام بلند ہو, کہ صرف ہم اسلام کے ہی نہیں بلکہ کلچر کے اندر بھی ہم نے بڑی نمایاں چیزیں کی ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں لندن کے اندر ہم یہ سوچ رہے ہیں, ان کی بات صحیح تھی. وہ کہنے لگے ایک تجویز ہمارے پاس ریسنٹلی آئی ہے کہ وہاں ایک جنا سینٹر ہونا چاہیے قاعدہ, چونکہ وہ وہاں رہ چکے تھے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بے بھی یہی حل اس کا صحیح ہے کہ ایک جنا سینٹر جو ہے وہ لندن میں ہو جائے, اور ہم برمنگھم میں, جہاں کہ یورپ کے مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد, یورپ کے کسی شہر میں اتنے مسلمان نہیں ہیں, ملٹی نیشنل, پاکستانی, ہندوستانی, بنگالی, یمنی, ایرانی, جتنے برمنگھم میں ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقبال سینٹر برمنگھم میں قائم ہو جائے, جنا سینٹر لندن میں قائم ہو جائے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں زیر بار ہو. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے طور سے وہاں جو صاحبان ثروت ہیں, کچھ حکومتیں ہیں, ان سے کچھ پیسے حاصل کیے جائیں, اور اس میں ترکی اور ایران اور مصر اور ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سب شامل ہوں. اس سے مجھے یاد آیا کہ جب ہم علامہ اقبال کی پورٹریٹ ہم نے بنوائی گلجی سے 1990 میں, تو وہ ہم اقبال وہ ٹرنٹی کالج کیمبرج کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, جو کہ آپ نے وہاں کرتبہ میں بھی دکھائی, وہ ہم آویزہ کرنا چاہتے تھے. تو میں نے جو ہمارے ان دنوں ہائی کمشنر تھے ان سے کہا کہ آپ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے, آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ تشریف لائیے. تو انہوں نے کہا ہم ضرور آئیں گے. تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا, فون پہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ہمیں اس کے علاوہ ایران کے ایمبیسڈر, بنگلہ دیش کے ایمبیسڈر, اور ترکی کے ایمبیسڈر, اور ہندوستان کے ایمبیسڈر یا ایڈمنسٹر کو بھی بلا رہا ہوں. اس پہ وہ یہ کہا یک چونکے کہ اچھا اقبال کے اوپر ہندوستان کا کیا حق ہے. تو میں نے کہا دیکھیے جناب, وہ علامہ اقبال جو تھے وہ پیدا بھی ہندوستانی ہوئے تھے, جب وفات پائے تو وہ بھی ہندوستانی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 4 اقبال چیئرز قائم ہیں, علی گڑھ سے اور سری نگر میں اور کلکتہ میں وغیرہ. تو کہہ لے اچھا یہ تو صحیح ہے. تو کہہ لے تھے اس صورت میں یہ میں صاف کہہ دوں, آپ اگر اس کے ایمبیسڈر کو بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا. تو مجھے یہ پھر ایک طرح سے تھا دودھا کہ کیا کیا جائے. تو میں نے سوچا کہ ابھی میں نے ہندوستان کے ایمبیسڈر کو تو بلایا ہی نہیں, ہو سکتا ہے وہ نہ آئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ ایمبیسڈر کو مت بلائیں, وہاں کے کسی دانشوروں کو بلائیں, انٹلیکچوئل کو. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے.